بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب احمد اور حافظ سجاد علی زہرائی کے ساتھ ایک دفعہ پھر پیش خدمت۔ قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گزشتہ جو موضوع تھا اس کی کنٹینیویشن، اس کے تسلسل میں آپ سے بات ہوگی امامت اور خلافت کا۔ اس میں بہت سارے سوالات ہمارے کرم فرما ہمارے دوست احباب ہم سے پوچھتے ہیں، اپنی جو تذبذب ہے اس میں کلیئرٹی وہ دراصل چاہتے ہیں۔ اس میں کئی بار ہم سے یہ سوال ہوا ہے، بارہا ریپیٹیشن ہے، ایک دفعہ پھر اس کو مزید دہراتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب بات ہدایت کی ہو تو دیر از نو اوور ریپیٹیشن۔ سوال یہ ہے کہ خلافت بمعنی حکومت عطا نہیں ہوئی اہل بیت علیہ السلام کو، ایکسیپشن ہے مولا علی کے چند سال، تو اگر اللہ چاہتا تو خلافت کے ساتھ حکومت بھی عطا کر دیتا۔ آئے استخلاف کا بھی ریفرنس ہم دے سکتے ہیں اس میں کہ خلافت اگر ارض کی ہے، دنیا کی ہے، یا ایک مخصوص خطے کی ہے، یا مزید برآں یہ کہ اگر 12 خلفاء کی امامت کو تسلیم کیا جائے تو 12واں پردہ غیب میں ہے، امام کا کام ہے ہدایت کرنا، تو غیب میں ہوتے ہوئے ہدایت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو ایک ہی سانس میں بہت سارے سوالات آپ سے ہو گئے، آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ، اب ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین۔ جی بالکل، یہ تو انسانوں کے ذہن میں لازمی چیز آتی ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سلسلہ بیان فرمایا ہے اپنے ائمہ کا، تو جنہیں حکومت ملنی چاہیے ملی ہے تو وہی ہو سکتے ہیں۔ اس سے اکثر لوگ اشتباہ کرتے ہیں۔ دراصل دیکھیں، اللہ رب العالمین میں پہلے بھی کئی دفعہ اس چیز کو واضح کر چکا ہوں، انسانوں کے لیے اس نے راہ فراہم کی ہے، ایک راہ ہدایت کی، ایک راہ گمراہی کی، اور اسی نے فرمایا ہے کہ سورہ نحل کے اندر کہ اللہ کی طرف کئی راستے آتے ہیں، اس میں سے کچھ راستے ٹیڑھے ہیں، فقط ایک راستہ سیدھا ہے۔ واہ! تو تم یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، جی ہاں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم شیطان نے جو خط کھینچے ہیں، جو لائنیں کھینچی ہیں، اس کی اتباع نہ کرو، بلکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی پیروی کرو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ رب العالمین زمین پر یہ چاہتا ہے کہ مطلقاً اس کی اطاعت ہو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی اس رسول کی اطاعت کی اس نے مطلقاً اللہ کی اطاعت کی۔ اب اس اللہ نے امر فرمایا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العالمین اپنی زمین پر ایک نظام چاہتا ہے، ایک خلیفہ چاہتا ہے، اسی کی اطاعت ہو، اسی کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت ہو۔ تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کا ایک حکمران ہے، ایک ملک کا دوسرا حکمران ہے، میں نام لے لوں، چلیں سعودی عرب کا ایک حکمران ہے، اس کا جو ہے اس کا ماننا، اس کا کہنا، ہم پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ہمارا جو حکمران ہے اس کا ہم پر اطلاق نہیں ہوتا۔ جو دوسرے ممالک ہیں مسلمانوں کے، ان کے جو حکمران ہیں وہاں کیا چل رہا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، کیا کس قسم کے امور وہاں چل رہے ہیں۔ یہ جو لوگوں کے درمیان چیزیں رائج ہیں، جی، اسے اگر اسی کو غور و فکر کرتے ہوئے ہم سمجھیں تو یہ تو ایک خطے کی جو ہے وہ ایک بنتی گئی حکومتیں، اور ان کو کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ اولو الامر نہیں کہا جا سکتا۔ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کے اولو الامر کی اطاعت ہو، ایک اولو الامر کی اطاعت ہو جو اللہ کی طرف سے لوگوں پر حجت ہے، کیونکہ اس نے واجب کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ائمہ ابواب خدا ہیں، یعنی باب ہے کہ خدا تک پہنچا جائے ان کے ذریعے سے، وہ لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں محدث بنایا ہے۔ شرائط امامت کے اندر ایک یہ بھی شرط ہے کہ امام کا محدث ہونا ضروری ہے۔ اب یہ چیز میں ایسی نہیں بتا رہا کہ جو کوئی
سننے والوں کے لیے پریشان کن ہو. اگر وہ محدث کو ڈیفائن کر لیجیے. محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ شخص جس کے اوپر اللہ کی طرف سے الہام کیا جائے. ایک تو محدث ہوتا ہے جو حدیثوں حدیث کو کو جی لکھتا ہے، نقل کرتا ہے. ایک محدث ہوتا ہے جس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر، اس کے دل پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. یہی فرق ہے رسالت کے اندر اور امامت کے اندر کہ رسول فرشتے کو دیکھتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ اللہم وآلہ صلی وسلم کی اللہ بات علیہ سنتے وسلم. ہیں. لیکن امام فرشتے کو دیکھتا نہیں، اس کی آواز سنتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. یہ بخاری کے اندر بھی آپ کو روایت ملے گی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ہر امت کا محدث ہوتا ہے. میری امت کا بھی محدث ہے، لیکن وہاں پر جو آپ کو نام ملے گا، جی ہاں. جن شخصیت کا نام لکھا ہوا ہے، وہ شخصیت اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری زندگی جو ہے وہ خود یعنی امیر المومنین سے پوچھا کرتے تھے. کئی ایسے مسائل تھے جو ان کو پتہ نہیں تھے. تو یہاں اگر ہم ان کو محدث مان لیں کہ جی یہ محدث تھے، تو یہ پریشان پھر کیوں رہتے تھے؟ کسی بھی مسئلے پر جب ان کے پاس آ جاتا تھا تو یہ امیر المومنین سے رجوع کرتے تھے. تو محدث تو وہ ہونا چاہیے نا جو یعنی اگر اس کو کوئی سوال آ جائے تو وہ خاموش رہے تو اللہ کی طرف سے اس کے دل پر الہام ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے، حدیث موجود ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس امت کا پہلا محدث امیر المومنین علی بن اللہم ابی صلی طالب اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، کیونکہ خداوند متعال کا یہ فرمان کہ آپ اگر شرائط جو حضرت کلینی علیہ الرحمٰن نے لکھی ہیں، اس میں یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اہل ذکر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور خداوند متعال کا یہ فرمان کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے سوال کرو، یعنی اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. تو اللہ رب العالمین اگر کسی کی معرفی کر رہا ہے اس سے سوال کرو، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ذکر کوئی ایسا ہے کہ ان سے سوال کیا جائے تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، وہ آپ کو پورا جواب دیں گے. اور آپ کو یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یا کل آنا، میں تمہیں کل بتاؤں گا، یا کسی سے پوچھ کر بتاؤں گا. یہی جو ہے نا سب سے بڑھ کر ہمارے لیے مہم چیز ہے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اولو الامر یعنی امام یا خلیفہ خدا، وہ کبھی بھی جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ محتاج نہیں ہوتا لوگوں کو. وہ کبھی کسی کے پاس پڑھنے نہ گیا ہو، بلکہ اسے اللہ کے رسول سے علم وراثت میں ملا ہو، اور وہ لوگوں کی جو تشنگی ہے، لوگوں کے جو سوالات ہیں، ان کے جو بھی پوچھتے ہیں، اس کی پیاس کو بجھا سکے. اور ایک چیز اور میں واضح کرتا چلوں، کیونکہ آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے یہ تو ایک امامت کی معرفی ہو چکی اور ان کی کچھ شرائط سامنے آ گئیں کہ حکومت کیوں نہ ملی. وہی جی ہاں. میں ذکر کر رہا تھا کہ اصل بات کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے رستہ دکھا دیا ہے ہدایت کا. اللہ رب العالمین آپ سے زبردستی کوئی چیز کام نہیں کرواتا. خداوند متعال کا یہ فرمانا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، کہ تمہاری طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح نصیحتیں، واضح دلیلیں آ چکی ہیں. جس نے کھلی آنکھ سے ان کو دیکھا، قبول کیا، اس نے اپنا بھلا کیا. جو جان بوجھ کر اندھا بنا رہا، تو یہ رسول بھی تم پر نگہبان نہیں ہے. رسول خدا کی کیا ذمہ داری ہے کہ وما علینا الا البلاغ، کہ میرا کام ہے تم تک پہنچا دینا. اور اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس چیز کی تبلیغ کرو جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے. اللہ کے رسول در حقیقت وہ نور جو اللہ کی طرف سے ہے وہ لوگوں کو دکھا چکے کہ امیر المومنین کی اللہم صلی ولایت کو اللہ بتا علیہ. چکے، اور اپنے بعد اپنے تمام 12 خلفاء کا ذکر کر چکے. اب کیونکہ خداوند متعال کا یہ کہنا ہے کہ میں میرا آپ کا قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے جی وہ بتا دینا ہے، بتا کھول دینا ہے. کھول کے بتا دینا ہے اچھے طریقے سے. مطلب وہ فورس نہ اللہ نے کیا ہے نہ اللہ کے رسول نے نہ کیا ہے. اللہ کے تو یہ رسول. بات تو یہاں سے واضح ہے کہ بھئی چوائس از یورس. دا اونس جو بار ہے چوائس کا وہ آپ کے اوپر ہے. تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی دی ہوئی جو سبیل ہے، راستہ ہے، صراط ہے، یا حبل اللہ المتین ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑیں یا نہ پکڑیں. تو کوئی بھی جو ہے اس میں فورس والا پہلو ہے ہی نہیں. تو یہ تو بات یہاں پہ واضح ہو جاتی ہے. تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جناب والا کہ اگر ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل جو ہے وہ
کر کے اور بٹھا کے اور اس طرح سے کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا ہاتھ ہے۔ پکڑ، تو یہ اعتراض کی پھر وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں، اعتراض اصل میں در حقیقت بلا وجہ ہے، کیونکہ وہ لوگوں کا ذہن جو ہے نا، فوکس جو لوگوں کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر حکومت انہیں نہیں ملی۔ جی ہاں، میں نے اس چیز کو پہلے بھی واضح کیا ہے کہ خداوند متعال کا یہ فرمانا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس کافۃ للناس، بالکل، بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اے حبیب، اے رسول میرے، کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، وما ارسلنا، تمام انسانوں کے، الا کافۃ للناس، بشیرا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا۔ رسول خدا سرزمین حجاز سے باہر نہیں گئے، جی ہاں، اور جو تبلیغ کی وہیں کی۔ خداوند متعال کا یہ کاروبار فرمان کے ہے، سلسلے میں گئے کاروبار تھے، کے سلسلے میں گئے، شام لیکن وغیرہ میں گئے تھے بس، خطوط بھیجے ہیں، ہاں، لیکن وہ وہاں کے جو بادشاہ تھے، جو سلاطین تھے، ان کی طرف، لیکن لوگوں کے پاس نہیں گئے۔ جی جی اللہ کا رب فرمانا یہ ہے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ جی ہاں، اب اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ رسول خدا تو تمام انسانوں کے پاس نہیں گئے، ان کے سے پہلے جو لوگ چلے گئے، تو یہاں پر تفاسیر یہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیک وقت دنیا کے لوگوں کے سامنے رسول خدا کو پیش کیا، کہ رسول خدا نے حجت کو تمام کیا کہ میں تمہیں ڈرانے والا بھی ہوں، بشارت دینے والا ہوں۔ در حقیقت اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ رسول اگر دنیا سے چلے جائیں، ہوں، ان کے بعد رسول خدا جیسی ایسی کوئی شخصیت ہے جو واہ، لوگوں کو ڈرائے گی بھی اور لوگوں کو بشارت بھی دے گی، لیکن کیا خداوند متعال کا فرمانا کیا ہے؟ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر انسان اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہوں، جو لوگ یہاں پر یہ سوچتے ہیں کہ امیر المومنین کو ظاہری آپ سے خلافت فوراً نہ ملی، امام حسن کو نہ ملی، امام حسین کو نہ ملی، لہذا وہ رسول خدا کے اوصیہ نہیں ہیں، یہ ان کا در حقیقت جو اعتراض ہے وہ کسی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ، نبی تھے اللہ کے، لیکن ان کو لوگوں نے نہ مانا، بادشاہ نہ تھے ان کے پاس، ایسی کوئی طاقت نہ تھی، نہ کوئی فوج تھی۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ آپ تمام انبیاء کی جو ہے وہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، لوگوں نے ان کی نبوت کو نہیں مانا۔ آپ حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ۔ آپ حضرت یوسف کی بہترین مثال لے لیں کہ وہ اپنے بابا کو خواب سنا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو مت سنانا، تو بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا اور قتل کی سازش کی۔ پھر اللہ رب العالمین کی حکمت تھی کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف کنویں میں گرے، بازار میں بکے، کسی بھی کنڈیشن میں تھے، لیکن تھے حجت خدا۔ واہ، اگر بھائیوں نے نہیں مانا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اب اللہ کی حجت نہیں ہے۔ لوگوں کا نہ ماننا امام حسین کو، لوگوں کا نہ ماننا امام حسن کو، لوگوں کا نہ ماننا امام زین العابدین کو، یا تمام ائمہ معصومین کو اللہ کی حجت نہ ماننا، یہ قطعاً جو ہے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر حجت نہیں ہے۔ یہ تو سبحان انبیاء اللہ، کے ساتھ بھی سلسلہ رہا ہے۔ اگر حضرت یوسف کے بھائیوں نے انہیں نہیں مانا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، میں اپنے امر پر غالب ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے تبھی جو اسی ائمہ کے سلسلے میں آخری جو امام ہے، امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ اللہ فرجہ صلی اللہ الشریف، علیہ محمد، ان کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے میں اپنے امر کو غالب کروں گا، کیونکہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں، آخر وہ امام مہدی کا انکار کیسے کریں گے؟ ان کی امامت کا انکار کیسے کریں گے؟ اب وہ یہاں سے تو بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں نا، کہ امام مہدی کے لیے تو سب لوگ جو ہے وہ آمادہ ہیں، جب وہ آئیں گے پوری دنیا پر جو ہے وہ غلبہ کریں گے اور جی ہاں، اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، عدل کو نافذ کریں گے۔ تو یہاں پر امام مہدی کے لیے لوگ جو ہے وہ آسانی سے مان لیتے ہیں، اور جب بات آتی ہے ان کی تو مانا نہیں جاتا۔ اب امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ایک بات میں تو اختلاف ہے نا، کہ بہت سے افراد کا یہ خیال ہے کہ وہ منصوص من اللہ، معصوم، حجت خدا نہیں ہوں گے، اور کچھ مذہب اہل بیت میں ہے کہ وہ معصوم ہیں، امام ہوں گے، اسی سلسلے کی آخری سنہری کڑی ہوں گے، تو اختلاف تو بہرحال موجود ہے اس بات پہ۔ دیکھیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کیونکہ امام مہدی اگر تشریف لائیں گے، خداوند متعال کی وہ حجت ہیں، پوری دنیا میں عدل قائم کریں گے، پوری دنیا پر اللہ کا امر غالب آئے گا، تو وہ یقیناً معصوم ہوں گے۔ اگر ہم کسی ایسے کا انتظار کر رہے ہیں جو غیر معصوم ہے، تو پھر ہمارا جو ہے انتظار بنتا نہیں ہے، کیونکہ اگر پھر اس انتظار کا جو ہے نا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا، کہ اگر ان کے آنے کے بعد بھی ہم انہیں غیر معصوم مانے، تو پھر جو یہ دنیا چل رہی ہے، آخر آج ہم اس دنیا میں کیوں ظلم کو سہیں؟ پھر ہم ہی کسی ایسے کو انتخاب کریں کہ جو ہمیں راہ پر یعنی لے آئے۔ اجماع کے ذریعے سے آخری کا انتخاب بھی کر لیا جائے۔ آخری کا انتخاب بھی کر لیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں، لیکن یہاں سے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لوگوں کے اختیار کی بات نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک طریق دی ہے، ایک راہ دی ہے، آپ کو اس پر چلنے کی دعوت دی ہے، زبردستی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سننے والوں کے لیے ایک بہترین یعنی دلیل بن جائے یا ایک مثال بن جائے عطا کہ ہو قبلہ۔ خداوند متعال کا یہ فرمانا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو بھی ہم نے ہدایت بھیجی ہے، ہماری ہدایت کردہ، ہماری نازل کردہ ہدایتوں کو، ہماری نازل کردہ جو اللہ ہم نے بھیجی ہے ہادی، ان کو کوئی چھپاتا ہے کسی غرض فاسد سے، تو ایسوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی ہدایتوں کو چھپاتے ہیں، جو اللہ کی ہدایتوں کے دشمن ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں ان پر لعنت کرتا ہوں اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، تو اللہ فقط لعنت کیوں کرتا ہے؟ ان کو پکڑ کے عذاب دے دے یا یا کوئی طاقت کا استعمال ہو، طاقت، جی۔ کوئی طاقت کا استعمال اللہ نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان پر لعنت کرتا ہوں جو ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسے ہیں جو ہدایتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو واضح دلیلیں ہیں ان کو چھپاتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو نور آیا ہے اس نور کو چھپاتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ لینا کہ خداوند متعال کا یہ فرمانا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے جو ہے اللہ کے نور کو بجھا دیں، بجھا دیں۔ اللہ کا نور تمام ہو کر رہے گا۔ اب یہ جو غیبت کا فلسفہ، جیسے آپ نے کہا کہ امام جو ہے غیبت میں ہے، تو غیبت پھر میں ہوتے ہوئے ہدایت ہاں، کیسے کریں گے جبکہ ہدایت کرنا امام کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں آپ نے جنت بھی نہیں دیکھی اور خداوند متعال کا یہ فرمانا ہے الذین یؤمنون بالغیب، واہ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول خدا نے امام مہدی اجل اللہم اللہ صلی تعالیٰ علی فرجہ شریف کی محمد۔ وصیت کی، ان کی غیبت کا جانا جو ہے وہ بیان فرمایا۔ غیبت کے حوالے سے جو ہے نا ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں نے بیان کی ہے مختلف مجالس کے اندر، اور آج چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے شاید یہ ایک دلیل بن جائے، اور اگر میری دلیل ناقص ہو، اگر کوئی مجھے ریٹرن میں اس کا جواب دے تو میں اس پر رجوع کرنے کے لیے تیار رہوں گا کہ بھئی آپ کی دلیل جو ہے اس حوالے سے ناقص ہے، یا کوئی سوال اٹھتا ہے تو دیکھیں سبب ہدایت میں جو ہے آپ اگر قرآن میں پڑھیں گے بہت سارے ہیں۔ ایک تو خداوند متعال فرماتا ہے وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، کہ اچھی بات سے خداوند متعال ہدایت کرتا ہے، واہ، قول طیب سے۔ دوسرا سبب ہدایت ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ امام ہم نے قرار دیے ہیں جو وہ ہمارے امر سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ اور تیسرا سبب جو قرآن میں ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے محمد تم لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہو۔ چوتھا سبب جو واہ، ہدایت کرتا ہے وہ ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ وہدی وبشریٰ للمسلمین، اس میں ہدایت و بشارت ہے تمام مسلمین کے لیے۔ پانچواں سبب جو ہدایت کا ہے وہ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ کعبہ جو ہے جو مکے میں ہے تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مسلمین کے لیے ہدایت کہا گیا، لیکن کعبے کو کہا گیا عالمین کے عالمین کے لیے ہدایت۔ امام لوگوں سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ کعبہ کا ایک واقعی سمجھ نہیں انسان، آتا کہ ایک ہاں، گھر ہے اور وہ، رسول خدا لوگوں سے کلام جی، کرتے تھے، بات کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی ہدایت کی طرف بلاتے تھے، بالکل سمجھ صحیح۔ میں آتا ہے، لیکن کعبہ نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو ہدایت کر رہا ہے۔ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ رب العالمین، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ایک تشبیہ ہے، کیونکہ دیکھیں اب اگر 2 سال 100 سال 150 سال پیچھے چلے جائیں تو کیمرے بھی نہیں تھے، لوگوں نے کسی نے کعبے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ حج پر جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو نہیں جا پہنچے وہاں پر۔ وہ میں یہاں پر رہتا ہوں، اب یہاں میں بیٹھا ہوں، کعبہ میرے لیے ہدایت ہے، کس طرح سے ہے؟ نہ تو وہ مجھ سے بات کرتا ہے، نہ وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، میری آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ مجھے ہدایت کیسے کر رہا ہے؟ عالمین کو پورے کو ہدایت کیسے کر رہا ہے؟ در حقیقت یہ تشبیہ ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ یا علی تیری مثال کعبے کی سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ۔ کہ لوگ کعبے کی طرف چل کر جاتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا۔ امام، وقت کا امام کعبے کی مانند ہے، اللہ کی طرف سے حجت ہے، لوگوں کا کام ہے کہ اس کی طرف جائیں۔ کیوں؟ یہ اللہ نے اس کی اطاعت واجب کی ہے، وہ اللہ کی طرف سے حجت ہے، اس کی اتباع اللہ نے واجب کی ہے۔ اگر آپ وقت کے امام کا انکار کریں گے جو اللہ کے رسول نے آپ کو بتایا ہے، تو آپ اپنے لیے نقصان کریں گے۔ اب اگر مثال کے طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ غیبت میں امام کس طرح سے ہدایت کر سکتا ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک 4 دیواری کا کمرہ جس پر غلاف ہے وہ لوگوں کو کیسے ہدایت کر رہا ہے۔ واہ،
تو اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ کئی ایسی دلائل ہیں کہ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت خضر جیسی شخصیت کو اللہ نے نہ لوگوں کے سامنے بھیجا، بالکل صحیح. نہ وہ حجت بن کر آئے لوگوں کے سامنے، بلکہ ان کا نام جو ہے وہ ذکر کیا قرآن میں، تو جن کے یعنی ایک طویل زندگی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت خضر کو اس لیے یعنی بنایا کہ لوگ شک نہ کریں امام مہدی کی غیبت پر، واہ. کہ بھئی کس طرح سے ایک شخص اتنی زندگی گزار سکتا ہے، اتنا زندہ رہ سکتا ہے. تو یہی سوال پھر لوٹتا ہے حضرت خضر کی طرف، حضرت عیسیٰ کی طرف ہی جائے حضرت گا. عیسیٰ کی طرف جاتا ہے، حضرت ادریس کی ادریس طرف جاتا ہے. تو یہ کیسے زندہ ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. جس طرح سے شیطان کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، شیطان آپ کو دکھتا نہیں ہے، وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے بغیر دیکھے. آپ وہاں پر تو اعتراض نہیں کرتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام جو ہے اور غائب ہو اور ہدایت کرے، تو پھر یہی کیسے ممکن ہے کہ شیطان غائب ہو اور لوگوں کو گمراہ کرے؟ سبحان اللہ. گمراہی پہ تو ایمان ہے، ہدایت پہ ایمان گمراہی نہیں پر ہے. ایمان ہے لیکن ہدایت پر ایمان نہیں ہے. تو یہ در حقیقت یہ جو ایک بغض جب آ جاتا ہے نا، کسی کا انکار بندہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ دلائل بھی سمجھ نہیں آتے. جی تو آپ نے بڑی وہ پچھلی دفعہ جی جی بہترین مثال دی تھی، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کی اور بھی مثالیں میں آپ سے پوچھوں گا، جی کیونکہ جی یہ سائنٹیفک حوالے سے جو آپ جی نے جی بتایا بالکل. تھا، تو کیونکہ میں تو اس بارے میں نہیں جانتا، میں یعنی چاہتا تھا آپ کہ آپ جو ہے اس کی مزید ہمیں وہ بتاتے رہیں. جی وہ دو جو بایس تھے ناظرین، اس کے بارے میں نے بات کی تھی. ایک کنفرمیشن بایس اور اینکرنگ بایس، یہ دونوں مل کے جب کام کرنے ہیں انتہائی خطرناک وہ صورتحال ہوتی ہے. یہ سب سے جو خطرناک بایس ہے نا، ان سب سے بھی بڑا بایس ہے، اس کو کہتے ہیں بلائنڈ اسپاٹ بایس. گاڑی میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ارد گرد بلائنڈ اسپاٹس ہوتے ہیں، شیشے میں آگے پیچھے میں نظر نہیں آتے، تو وہ انسانی شخصیت کے بلائنڈ اسپاٹ ہوتے ہیں. سب سے بڑا بلائنڈ اسپاٹ یہ ہے بایسز کے سلسلے میں ناظرین، کہ میں اس بات کا انکار کروں اس طرح سے ہی کہ میرے اندر کوئی باعث ہے ہی نہیں. مطلب باقی لوگ تو سبجیکٹو ہو سکتے ہیں، باقی لوگوں کی جو سمجھ ہے وہ کسی طرف جھکاؤ ہو سکتا ہے. میں دودھ کا دلہا ہوں نعوذ باللہ، یا میڈ اپ اسٹیل سم تھنگ، کہ اس میں میرے اوپر چیزوں کا اثر ہی نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں بلائنڈ اسپاٹ باعث. یہ سب سے خطرناک باعث یہ ہوتا ہے. تو ایک بڑا مشہور وہ مقولہ ہے، اور آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریکال کہ کس کا کہا ہوا ہے، کہ وین یو ہیو اے برین یو ہیو اے باعث. جب برین ہے تو باعث ہوگا. تو ان تمام جو چیزوں کے متعلق مزید پورا قبلہ سلسلہ ہے. جی جی تو نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے جو آپ نے 2 بیان کیے جی تھے، جی تو اس کو جو ہے نا آج بھی 2 بیان کریں ضرور. ایک بلائنڈ باعث کی بات ہوگی. اچھا اس کے علاوہ ایک اور، جی جی میں سوچ رہا ہوں کہ کون سا سب کیونکہ سے آپ نے زیادہ. ہمیں 100 بتائے تو ہاں جی، وہ 100 تو بڑا مشہور ہیں، ورنہ تو تعداد تو 150 کے قریب ہے. اچھا میں نے 100 جو ہے وہ ان کے اختصار کے ساتھ بتایا تھا. اچھا بہت ساری جو ہے ہیں. میں ایک اور مثال دے دوں، شوفرز نالج. ایک اور کی بات کر لیتے ہیں. شوفر کہتے ہیں ڈرائیور کو، شوفرز نالج. اچھا بات دراصل یہ مشہور کیسے ہوا کہ مشہور جو سائنسدان ہے میکس پلانک کانسٹنٹ، ہم نے بچپن میں پڑھا بھی تھا، فرسٹ ایئر انٹر میں میٹرک میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا. تو میکس پلانک جو تھے وہ ان کو جب بلایا گیا مختلف جگہوں پہ، اب یہ 20ویں صدی کے آغاز کا ہے، تو اس میں لوگوں کو ان کی شکل وغیرہ نہیں پتا تھی، تو وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جاتے تو وہی چیز ریپیٹ کرتے تھے، وہی لیکچر دیتے تھے. تو ڈرائیور ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو سن کے اس کو رٹا لگ گیا کہ یار یہ اس طرح سے. اب وہ کوانٹم فزک ہے، بہت مشکل ہے. تو جناب والا ڈرائیور نے ایک دفعہ ان سے درخواست کی کہ جی آپ میرے کپڑے پہن لیجئے، میں آپ کا روپ دھارتا ہوں، اب وہاں تو آپ کو پہچانتا تو کوئی نہیں ہے. اور پورا بتایا ان کا، تو مطمئن ہو گئے. وہ بھی اچھے آدمی تھے، چلو ٹھیک ہے اس طرح سے کر لیتے ہیں. تو وہ شوفر کے کپڑے پہن کے میکس پلانک صاحب بیٹھ گئے آڈینس میں. پوری ریسیپشن جو ہے اس کے ڈرائیور کو ملی، شوفر کو ملی. اب اس نے اس سے بھی اچھا لیکچر دے دیا. اب اس نے کہا جی سوال پوچھیں مجھ سے. تو جب اس نے سوال پوچھا تو پہلا سوال ہی اتنا خطرناک تھا، اتنا مشکل تھا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے. تو بالکل نہیں گھبرایا، اس نے کہا کہ اتنا آسان سوال، اس کا جواب تو میرا ڈرائیور ہی دے دے گا. تو میکس پلانک کھڑے ہو کے پھر اس نے بتا دیا. تو جناب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بعض اوقات جو ہے نا وہ ہوتی ہے شوفرس نالج. اس کو آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایلیوژن آف نالج. دیکھیں اگنورنس جو ہے، الٹریسی جو ہے، جہل جو ہے، وہ علم کا دشمن نہیں ہے. ذرا غور کیجیے گا ناظرین، ایلیوژن آف نالج وہ زیادہ خطرناک ہے جہل سے. کیونکہ جہل میں ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں نہیں پتا. لیکن جب ہم یہ کہیں کہ جناب ہمیں پتہ ہے
اور ایکچولی در حقیقت ہمیں پتہ نہ ہو، جس کو آئنسٹائن نے ایلوژن آف نالج کہا تھا، یعنی ہمارے پاس شوفرز نالج ہو، تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ دھوکہ ہے، اپنے ساتھ بھی بددیانتی ہے اور خیانت ہے عوام کے ساتھ بھی۔ تو جناب والا یہ بات کہنے میں جو ہے نا عزت ہے، آبرو ہے، بہتری ہے، ہدایت ہے کہ بندہ یہ کہہ لے کہ یار مجھے نہیں پتہ، اور جب نہ پتہ ہو تو کس کے ساتھ رجوع کرنا ہوتا ہے؟ اہل ذکر کے ساتھ، راسخون فی العلم کے ساتھ، ان کی طرف جو ہے رجوع کرنے کو ہی جو ہے اصل علم کہتے ہیں۔ بے شک۔ اور اسی طرح سے دیکھیں ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ کبھی بھی مومن ہو نہیں سکتے کہ جو بھی تم میں ان میں قضاوت کرو، فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یعنی ان کو اپنے نفوس کے اندر ایسا کوئی بار محسوس نہ ہو، اور جو آپ بات کہیں، جو آپ حکم کریں کہ وہ فوراً جو ہے بغیر کسی چون چرا کے اس پر تسلیم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو دین ہے تسلیم ہونے کا نام۔ جس طرح رسول خدا جیسی شخصیت جو ہے، خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ ہر وہ جو بھی امور، ہر وہ معاملہ جس میں رسول تمہیں امر کریں، کوئی بھی فیصلہ کریں، تم تسلیم ہو جاؤ۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، جو اللہم صلی اللہ علیہ مشہور و معروف آیت ہے کہ یا ایھا الذین یا آمنوا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم ان صلی پر اللہ درود علیہ بھی بھیجو اور جیسا تسلیم ہونے کا حق ہے ویسا تسلیم ہو جاؤ۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تمہارے جو امور ہیں، جو اطاعت ہم نے تم پر واجب کی ہے، جو ہم نے تم پر حجت قرار دی ہے، رسول خدا کے اوصیاء ہیں، وہی حیثیت، وہی حق ہم پر رکھتے ہیں کہ جس طرح رسول کے لیے ہم تسلیم ہیں، ان کے آگے بھی ویسے ہی تسلیم ہوں، ان کی اطاعت و فرما برداری۔ کہ اللہ بالکل دیکھیں آخری حرف آخر کے طور پہ جو ان کے علاوہ خلفاء بنے تھے، عباسی خلیفے یا بنو امیہ کے جو تھے، پتہ ان کو بھی تھا کہ حجت خدا یہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو جہاں بغض دشمنی تھی اس کے باوجود بھی وہ فوراً سے دوڑ دیتے جو خلیفہ حق تھا اس کی طرف۔ کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں، مثلا امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت جو تھا وہ بنو امیہ کی جو خلافت تھی، مروان کے جو وارثین تھے وہ اس پہ بیٹھے تھے، تو جب وہ رومی سکہ وغیرہ فالو کرتے تھے، جو سکہ راج الوقت تھا، تو انہوں نے جو ہے اپنی جو منٹ تھی، ان کی ٹکسال تھی، اس میں جو سکہ ڈالا اس میں اہانت آمیز کلمات تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو وہ سکہ جاری ہو نہیں سکتا تھا۔ تو فوراً سے جو ہے وہ بغیر جو کسی تردد کے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس میسج آتا ہے اور فوراً امام محمد باقر علیہ السلام کو روانہ کرتے ہیں، اور وہ پوری سائنس بتاتے ہیں کہ اتنا پرسنٹیج اس طرح سے یہ پروسیس ہوگا اور اس طرح سے سکہ بنا لے اپنا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو ان کو پتا تھا کہ خلیفہ حق کون ہے، اللہ کی طرف سے الہام جو ہے وہ کس کی طرف آتا ہے، بس یہ بغض تھا، انات تھا، اور اپنی جو ہے انا تھی جو آڑے آ رہی تھی۔ تو ہماری بھی جو کہتے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس سیلف unless we learn lesson from it، مولا کا قول ہے ویسے ہی ہے۔ تو اب ہم بھی جو ہے ہمارے اندر بھی وہ فرعون، ہمارے ذات کے اندر بھی، ہمارے ذات کے اندر بھی وہ شیطان فرعون کی صورت میں اور انا کی صورت میں بت بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جناب آپ کا چوائس، آپ کی چوائس ہے، آپ کی مرضی ہے، بت پرست بنے یا بت شکن بنے، اپ ٹو یو، اما شاکرا و اما کفورا۔ ناظرین آخر طور پہ سائنس سے ریکویسٹ کریں گے کہ کچھ کلمات عطا کریں تو ہم اس سیشن کو کلوز کریں۔ جی میں آج کے موضوع کے حساب سے آخر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں خداوند متعال نے بطور مثال انسانوں کو جو ہے نا ان کے شعور کو دعوت دی ہے، مثال دے کر کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، بالکل کہ کیا جو اندھا ہے اور جو دیکھنے والا ہے برابر ہو دونوں سکتے برابر ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ ولا الظلمات ولا النور، کیا ظلمات اور نور دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا الظل ولا الحرور، الجسم مومنون والجن لا یؤمنون، وہ سارے مطلب برابر نہیں ہو یعنی سکتے۔ دیکھیں نا کس خداوند متعال جو ہے وہ انسانی عقل کو، انسانی شعور کو یعنی یہ بتا رہا ہے مثال کے دے کر کہ دیکھیں جو اندھا ہے اور جو بصیرت والا ہے، جو آنکھوں والا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو چھاؤں ہے، جو دھوپ ہے، دونوں ہاں، برابر نہیں ہو سکتے۔ ظلمات اور نور برابر نہیں ہو سکتا۔ محمد و آل محمد علیہ اللہم صلی السلام اللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نور ہیں، تو خداوند متعال کا یہ فرمان ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جو نور ہم نے نازل کیا ہے۔
تو خداوند متعال نے جب یہ امر فرما دیا کہ جو نور ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، جب ہم ان پر ایمان لائیں گے، رسول خدا کی وصیت کے آگے تسلیم ہوں گے، تو اس میں ہماری زندگیوں کا فائدہ ہے کہ ہم اللہ سے یعنی اللہ تک پہنچ سکیں گے، اللہ کی سبیل تک پہنچ سکیں گے، اور جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے ان کی اطاعت کے بعد جس جنت کا، اس جنت کے حصول میں ہمیں ایک راہ ملے گی۔ اور دیکھیں نا، آخری منزل تو سب کی جنت ہے، انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جنت کی طرف بلائے جاتے ہیں اس جنت کے سردار حسن حسین، حسین علیہ السلام، بالکل امیر صحیح۔ المومنین قسیم الجنہ والنار سیدہ زہرا سلام اللہ اللہم علیہا، صل۔ اس جنت کی یعنی زنان عالم کی حافظان سردار تمام ہیں۔ جو ہے وہ خواتین جو ان کی سردار، تو جو سردار ہیں اور جو بلائے جا رہے ہیں جنت کی طرف، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، دیٹ واز دی اینڈ آف اٹ۔ یہ واقعہ حرف آخر تھا۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کا آج کا ایپیسوڈ؟ ضرور رائے سے واقف کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔